السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ یو کے میں جی لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے، ساری چیزوں پر نہیں لیکن جن جن چیزوں پر کھولا گیا ہے ہم نے کہا چلو ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ پہ انہوں نے اگلے مہینے جو ہے ریسٹرکشن ہٹا دینی ہے۔ تو بہت اچھا موسم تھا ہماری طرف تو، اور جدھر آئے ہیں دن کو تو بہت اچھا آ گیا تھا، لیکن جب گئے ہیں تھوڑا سنو شاور لگی ہوئی تھی، لیکن یہ انجوائے ہم نے بہت کیا۔ تو ہم نے آن لائن ٹکٹ بک کروائی تھی۔ یہ ہے جی چیسٹر زو ہے، جہاں میں اپنے بچوں کو آج لے کر آئی ہوں ڈے آؤٹ کے لیے۔ آپ یقین کریں جب ہم ادھر آئے ہیں تو ان گاڑیوں کو دیکھ کے میری دماغ گھوم گیا تھا۔ اتنی گاڑیاں ان کے 3 کے 4 کار پارک تھے، اور اس طرح یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی شو روم ہے گاڑیوں کا، جدھر نظر دوڑاتے تھے گاڑیاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اتنی دنیا آئی ہوئی تھی کہ آج انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے اور اتنی دنیا آئی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جی۔ لیکن ہم لوگوں نے تو آن لائن لی تھی، اور جس دن ہم نے لی تھی اس دن آپ یقین کریں صرف 8 اسپیسز لیفٹ تھی، تو ہم نے تو لے لی۔ لیکن جب ہم ادھر آئے تو تھوڑی سنو شاور لگی ہوئی تھی، لیکن تقریباً سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آپ یقین کریں موسم نے ایسے اپنا رنگ بدلا نا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ 15-20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں جی یہ اتنی زبردست دھوپ نکلی ہے کہ پھرنے کا مزہ آ گیا۔ بچوں نے جو چیزیں انجوائے کرنی تھی وہ کی۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں ایلیفنٹ جو ہے نا، یہ دیکھیں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور اتنی خوبصورت اور کلین جگہ تھی نا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ دیکھیں ہرن پھر رہے تھے۔ بچے ویسے ٹی وی میں دیکھتے ہوتے تھے، میں جب 2 میرے بڑے تھے نا چھوٹے تھے تو میں ان کو اس وقت لے کے گئی تھی، لیکن ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم نے چیسٹر زو جانا ہے، کیونکہ آپ یقین کریں ادھر بہت ہے، پتہ نہیں 250 پتہ نہیں بتا رہے تھے کہ ادھر ہر جانور اور دوسری چیزیں سب ملو کے ہے۔ لیکن اب جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی کافے بھی بند ہوگا، اور جو انڈور جو ہے نا وہ بند رہیں گے، لیکن جو آپ باہر والے ہیں نا وہ سب پھر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں جو بھی باہر تھا نا پھرنے کا مزہ آ گیا تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں ان کو دیکھ کے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ چھوٹے سے تھے، آگے آ جاتے تھے۔ مجھے ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے، بھول گئی ہوں، پر بچوں نے بڑا انجوائے کیا ان کو۔ تو میں نے کہا چلو ایک تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کر دیتی ہوں، اور دیکھ لیں جی یہ یو کے کا چڑیا گھر جس کو زو کہتے ہیں، دیکھتے جائیں اور آگے بتاتے جائیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو۔ پینٹڈ ڈاگ ٹیریٹری پتہ نہیں اسی طرح کی، یہ ہم اندر کی طرف آئے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے، بہت کافی چیزیں تھیں۔ یہ دیکھیں یہ والا پینٹڈ ڈاگ ہے جی جو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بچے جب تھوڑا سا تھک گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے کھانا ہے۔ ہر جگہ پہ بینچ بنے ہوئے تھے، تو کھانے کا شکر ہے ہم لوگ گھر سے لے گئے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ادھر کافے بند ہوگا۔ گھر سے میں یہ چکن ریپ وغیرہ بنا کے لے کے گئی ہوئی تھی، بچوں نے جو شوق سے کھاتے ہیں۔ بیٹھ کے ہم نے تھوڑا کھایا پیا، انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا، کیونکہ موسم ایک دم بہت نائس ہو گیا تھا۔ گھر سے میں بنا کے لے کے گئی تھی یہ چائے، اس میں الائچیاں ڈال کے ہر چیز ڈال کے بڑی مزے کی تھی۔ وہ تھرمس سا ہوتا ہے، آپ یقین کریں اس میں سارا دن چائے گرم رہتی ہے۔ تو میں جب بھی کوئی لمبے سفر کے لیے جاتی ہوں تو یہ ضرور ساتھ لے کے جاتی ہوتی ہوں چائے، کیونکہ 2 گھنٹے ہمیں جہاں سے میں رہتی ہوں نا 2 گھنٹے جانے میں اور 2 گھنٹے آنے میں ہمیں لگے تھے۔ تو یہ دیکھیں اونٹ دیکھیں آپ، اور ان کے ساتھ یہ دیکھیں گدھے وغیرہ سب تھے، یہ بڑے سلوک اتفاق سے رہ رہے تھے۔ آگے ہم آئے ہیں تو یہ دیکھیں 2 شیرنیاں ہی ہمیں ملی ہیں۔ شیر کا بعد میں پتہ چلا جی وہ تو گھوڑے بیچ کے پیچھے سو رہا تھا۔ تو یہ کچھ خوبصورت اتنے خوبصورت مناظر تھے، یہ میں نے نا کیمرے میں کیپچر کرنے کی کوشش کی جتنا میرے سے ہو سکا۔ میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں کو دکھاؤں گی پانی، وہ دیکھیں پانی کے مناظر دیکھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ادھر ہی بیٹھ جائیں اور بس ان کو دیکھتے رہیں۔ اور اوپر دیکھیں جی بادل کس طرح اتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تو یہ قدرتی مناظر تھے۔ میں نے کہا چلے یہ بھی میں اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یو کے میں اتنی خوبصورت پلیسز ہے کہ جب ان کو دیکھتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہی شیرنی ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کا جو شیر ہے نا 2 ہیں شیرنیاں، تو ان کا شیر جو ہے نا پیچھے گھوڑے پیچ کے سویا ہوا تھا،
وہ بھی ہم نے بڑے دور سے دیکھا جا کے۔ تو یہ تھا چمپینزی۔ پہلے تو ہمیں ملے ہی کوئی نہیں، آپ یقین کریں ایسے ہی ہوتا ہے، جب دیکھنے جاؤ نا تو یہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن 2-3 ہم نے راؤنڈ لگائے ہیں تو کچھ نہ کچھ باہر ہمیں آتا ہی رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں اس طرف گئے ہوتے ہیں ادھر، لیکن مل ہی گئے ہمیں جو ہم نے دیکھنا تھا۔ سب سے خوبصورت چیز جو مجھے اچھی لگی، یہ دیکھے پینگوئنس تھے، یقین کریں پانی کا مناظر میں ادھر کھڑے ہو کر دیکھتی رہی ہوں، کیونکہ ٹی وی میں نے دیکھا، جب میں پہلی دفعہ گئی تھی نا تو اتنی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں دیکھی جس طرح آج ہم نے دیکھا ہے۔ تو ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا کیوں لگا ہے۔ میں نے کہا، کسی سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پاس جا کے تو ان پینگوئنس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی کیوں میں کھڑے ہو گئے، تو جب ہماری باری آئی تو یہ دیکھے پاس سے ہمیں نظر آئے۔ اس کے بعد ہم آگے یہ جراف تھے، جراف دیکھے، ایک ان کا بیبی ہوا تھا نیو بورن، تو وہ اندر تھا، تو وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ جتنے بھی تھے باہر تھے، اب ان کا مجھے نام نہیں پتہ یہ کیا تھے، لیکن دیکھ لیں کہ جی چڑیا گھر میں، UK کے چڑیا گھر میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ جو انڈور کی جو چیزیں تھیں نا، سانپ ہو گئے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہو گئی، انسیکٹ وغیرہ، وہ تقریباً انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ پانی کے پاس سے گزرے تو ڈکس ہمارے بالکل پاس آ گئی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ادھر پھر رہے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے۔ تو ان کو بھی پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ سامنے مجھے ایک جراف نظر آ گیا، اس کو بھی میں نے کیمرے میں کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے جی۔ چیتے کی باری آئی ہے تو یہ دیکھیں بار بار ہماری طرف آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کھائے گا، اتنے غصے سے دیکھتا تھا کہ سب کو، بس اس کو برا لگا تو وہ گیا، وہ اوپر پتہ نہیں ایک اور بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن یہ ان کو بڑا عجیب لگتا ہے جب اتنی دنیا کو دیکھتے ہیں یہ جانور۔ بچوں نے جتنا پھرنا تھا، آپ یقین کریں بہت بڑا زو ہے، بہت بڑا، بندہ پھرے اگر تو پورا دن گزر جاتا ہے۔ تھک گئے تھے۔ یہ دیکھیں پاکستان میں جس کو کہتے ہیں بگلے، اب یہ دیکھیں ریڈ کلر کے اور پنک کلر کے تھے، میں حیران رہ گئی ہوں دیکھ کے۔ تو یہ تھا پولر بیئر، جس کو ریچ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ یہ وہ تھا، 3-4 تھے، پہلے تو ملے ہی کوئی نہیں، تو لیکن پھر جب ہم نے دیکھے ہیں تو اکٹھے ہی تھے سارے۔ کچھ چیزیں تھیں، یہ دیکھیں جی انہوں نے کچھ ہسٹوریکل چیزیں لگائی ہوئی تھی اور ساتھ میں بتایا ہوا تھا کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلے یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتی ہوں۔ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں تھیں جو ادھر رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں کچھ مناظر تھے، اس طرح لگتا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں، پر ان کے اندر تھی کچھ چیزیں نا، لیکن کچھ جگہوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بوٹ بھی تھی جہاں پہ لوگ پانی میں سیر کر رہے تھے، لیکن ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ بچے اور طرف بہت خوش تھے اور کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن جس جگہ بھی جاتے تھے آپ یقین کریں آنکھیں کھل جاتی تھیں، کیونکہ ہم نے کلوز سے دیکھا، تقریباً 5-6 گھنٹے ہم پھرے ہیں، اور اتنی دنیا تھی، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزیں بند کی ہوئی تھی، کپ وغیرہ بند کیے تھے تاکہ زیادہ گیدرنگ نہ ہو۔ یہ ریچھ دیکھیں بالکل پاس آ گیا تھا ہمارے، بالکل۔ تو اس کو بھی یہ ہم نے بنایا کیمرے میں، تو میں نے کہا میں دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جی، آپ کو بھی موقع ملا ادھر کے رہنے والے تو ضرور جائیے گا۔ تو میں نے کہا دکھاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو۔ جب تھک ہار گئے ہیں تو بچوں نے کہا کہ جی چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو یہ واپسی کے بھی تھوڑے مناظر تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب گاڑیوں کے پاس پہنچے ہیں تو بس لوگ تھکے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے بس کیا ٹائم ہو گھر چلے۔ تو یہ تھی میری شیئرنگ، اس کے ساتھ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔